يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت تھی ابو عبداللہ. ابو عبداللہ یہ عربی کے پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ وہ خاص موارد ہے، وہ جو عربی جانتے ہیں علماء کرام بیٹھتے ہیں، کبھی ہم اسی کو پڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ، اور کبھی اسی کو ہم پڑھتے ہیں ابو عبداللہ، اور کبھی اسی کو ہم ابی عبداللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عربی کے پڑھنے کے کیا ہے قواعد ہے. لیکن آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. امام حسین علیہ السلام کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام ان کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے، یعنی جس دن رسول اللہ کی ولادت ہے اسی دن امام علیہ السلام کی ولادت ہے. کون سی ہجری میں؟ سن 83 ہجری میں، اور شہادت 148 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے. اسی سال امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے 148 ہجری میں. تو بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت اسے کہنا مختلف محاذ پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے لڑائی لڑی ہے. عقیدتی لڑائیاں لڑی ہے، نظریاتی لڑائی لڑی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آج جو ہے وہ شیعت میں غلو یعنی غالی بہت زیادہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان غالیوں کو سخت جو ہے وہ کیا ہے تنبیہ کی، اور ان کے خلاف سخت فرامین امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان غالیوں کے خلاف. اصل میں یہ جو لوگ تھے غالی طبقہ، آج بھی یہی سمجھے، اس دور میں بھی یہی تھا کہ دشمن کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے نظریات پھیلائے جائیں تاکہ آپ مسلمان ان کے قریب نہ جائیں اور ان سے دور رہیں. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایسے نظریات پھیلائے جائیں کہ عام مسلمان اس مذہب کے قریب نہ آئے اور اس کی اسٹڈی نہ کریں. وہ کہیں یہ تو بھائی خدا کوئی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، یہ خدا کوئی نہیں مانتے، جبکہ سب سے بڑے موحد خدا پرست، خدا کی عبادت بندگی کرنے والے ائمہ علیہ السلام، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے وہ لوگ، وہ ہستیاں تھیں. ٹھیک ہے، آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھے ان کے واقعات. تو ابھی کل ہی میں نے ایک کلپ سنا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، وہ کسی علاقے میں، شاید کوئی دیہاتی علاقہ تھا، کوئی فوت ہو گیا اور وہ کیا اعلان کر رہا تھا، یہ میں نے کلپ سنا، اعلان کر رہا تھا کہ فلاں شخص کی زوجہ بقضائے علی علیہ السلام فوت ہو گئی ہے. آپ طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بقضائے الہی، اللہ کے فیصلے کے مطابق. اور وہ کہہ رہا تھا کہ بقضائے علی وہ فوت ہو گئی ہے اور اس کا جنازہ ہے فلاں، اور جو نماز میں گواہی نہیں دیتا وہ اس جنازے میں شریک نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دشمن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یقین 100% یقین کہ اصل میں اس تمام کے پیچھے جو انحرافات اور خرافات پھیلائے جا رہے ہیں وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنا، اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنا ہے، تاکہ لوگ اس طرف جو ہے وہ نہ جائیں کہ یہ تو خدا کوئی نہیں مانتے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، لہذا ان کا قرآن پر بھی مان نہیں ہے. اس طرح لوگوں کو پھیلائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ قریب نہ آئیں. لیکن جیسے پہلے ہمارے مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی تھیں، یہ جناب باشور کو یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ نیاز میں یہ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں. اور کوئی حربہ نہیں ہوتا تو کہتے تھے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا نکاح نہ ٹوٹ جائے. تو وہ سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ ادھر جلوس پہ جائیں گے، گھوڑا دیکھیں گے تو جنا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا. حتیٰ کہتے ہیں اچھیوں کی جنازے میں شرکت کریں گے، نکاح ٹوٹ جائے. پہلے اس قسم کے حربے استعمال کرتے تھے، آج ذرا اس سے بھی سخت کر ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس محاذ پر امام علیہ السلام لڑے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ غالیوں کا ایک محاذ تھا.
چونکہ اس دور میں زیادہ تھے. امام نے بعض پر لعنت کی ہے ان غالیوں پر، اور ان کو بعض کو واجب القتل قرار دیا ہے، اور یہ دشمن کا، یہ ہمارے دشمن ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں کہ جس میں غلو ہے، شرک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا جو امام علیہ السلام کا محاذ تھا وہ اس دور میں الحاد. آج کل بھی بہت زیادہ یہ الحاد جو ہے وہ پھیل چکا ہے یونیورسٹیوں میں، اس میں بہت زیادہ دشمن جو ہے وہ تبلیغات کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے. باقاعدہ یونیورسٹیوں میں نشستیں ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں اس خدا کی نفی پر. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں باقی جتنے بھی ہیں ایک پوری بین الاقوامی سطح پر ایتھیزم، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی جو قرآن جس کو ہم الحاد کہتے ہیں وہی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس الحاد کے خلاف کام کیا، ملحدین کے خلاف توحید کو ثابت کیا ہے. بہت سارے مناظرے امام علیہ السلام کے ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے. اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کے دور میں ہمارے جوان ان سے گمراہ نہ ہو. اور تیسری جو چیز تھی دیکھیں جس پہ امام علیہ السلام نے، جس محاذ پہ آپ لڑے ہیں وہ یہ تھا کہ امام ہی کے دور میں حکومت نے اپنے فقیہ، اپنے محدثین معاشرے میں متعارف کروائے. اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی فقہ، اپنے مجتہد متعارف کرائے کہ اب ان کی آپ کیا کریں، پیروی کریں. اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک امام علیہ السلام کے زمانے میں تھے، انہوں نے امام کے مقابلے پر کیا ہے فقہ ایجاد کی، لوگوں کے پیروکار بنے. اور حکومتوں کو ضرورت تھی کہ ایک ایسا مکتبہ فقہی مکتب ہو کہ جس کے ہم اپنی مرضی سے ان سے فتوے بھی دلائیں تاکہ وہ ہماری ترویج کرے. تو اس میں ایک آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ تھے. تو امام علیہ السلام کے اس کے ساتھ چند مناظرے بھی ہوئے. اس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ جو میں نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا.